السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، چاند والے دیکھ کر تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں اسی نعت کے ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ جو رسول کو نور نہیں مانتے ہیں، یا جنہوں نے رسول کی نورانیت کا انکار کیا ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور لباس بشری میں دنیا میں تشریف لائے تو بشر وہ نور نہیں ہو سکتا۔ میرا امام اسی نعت کے ایک شعر میں آپ ان منکرین نور کو آپ جواب دیتے ہیں کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سورہ سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے دوستو، آئیے ایک مرتبہ کچھ عقیدت و عرض و معروف کرنے سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا فخر زمین و زماں ہادی انس و جاں مالک کون و مکاں جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ارنا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تحقیق کی آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور ایک روشن کتاب۔ میں نے کل کی اپنی پہلی محفل میں اس آیت مقدسہ کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر نور سے جو مراد ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور کتاب مبین سے جو مراد ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی کتاب مبین قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اور نور سے مراد مدینے کے تاجدار احمد مختار ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو نور بتایا ہے، اپنے حبیب کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا نبی نور نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں نورانیت پھیلی ہے، اسی لیے میرے آقا کو نور علی نور کہا جاتا ہے۔
میرے دوستو یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ نے دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیا ہے، زیادتی کو رب نے ختم فرما دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا ہی صدقہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بہاریں عطا فرما دی ہیں، رب نے دنیا میں رحمتیں نازل فرما دی ہیں۔ یہ میرے رسول کی آمد کا ہی صدقہ ہے۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ، ہم سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے ہر مقام پر اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، نبی کے نام کا میلاد کرتے ہیں، نبی کے نام کا جشن کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو جب ہم مسلمان نبی کے نام کا جشن کرتے ہیں، نبی کے نام کا میلاد مناتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے سینوں پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کے کلیجوں میں درد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کا میلاد کرو گے کیا ملے گا، نبی کے نام کا جشن کرتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، نبی کے نام پر خوشی مناتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، یہ سب کر کے تم کیا حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دوستو آئیے ہم شیخ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق اپنی کتاب کے ذریعے ہم غلاموں کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو کون ہے شیخ محقق، کون عبدالحق محدث دہلوی کی ذات کیا ہے؟ میرے دوستو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے دنیا کا کوئی مسئلہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا دین کا کوئی مسئلہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور مجھے کتابوں میں اس کا حل نہیں ملتا ہے، میں کتاب و سنت میں تلاش کرتا ہوں اور مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں ملتا ہے، تو میں روبرو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر اور حضور کے سامنے جا کر اپنا وہ مسئلہ پیش کرتا ہوں، اور میرے آقا مجھے اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات ہے کہ جن کی رسائی بارگاہ رسالت مآب میں ہے، جو خود کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میرے آقا اس مسئلے کا مجھے جواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات ہے۔ میرے دوستوں اپنی کتاب، آپ کی مشہور و معروف کتاب اخبار الاخیار شریف ہے، اور جس کتاب کے تعلق سے حضور مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اخبار الاخیار کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب مستطاب ہے، یعنی وہ پاک کرنے والی کتاب ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے قلوب کو یعنی اس کے دل کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ وہ کتاب اخبار الاخیار ہے جس کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا واقعہ لکھا گیا ہے۔ میرے دوستو جو منکرین میلاد ہیں، جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، جو جشن کا انکار کرتے ہیں، جو ربیع الاول پر خوشیاں منانے کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ایک مرتبہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے مریدین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بیٹھنے والوں میں آپ کے بہت سارے معتقدین حضرات ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا اے عبدالحق محدث دہلوی آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں جو رب ہمارا عمل قبول فرما لے، ہم ایسا کون سا نیک کام کریں جسے خدا قبول فرما لے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک کام کیا کرو کہ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اور ربیع النور کا چاند نظر آ جائے تو تم اس مہینے میں اپنے نبی کا میلاد کیا کرو، اپنے آقا کا میلاد کیا کرو، اپنے آقا کے نام پہ جشن منایا کرو۔ میرے دوستو آپ نے اتنا ارشاد فرما دیا، تمام لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، سبھی نے سن لیا۔ اس کے بعد سننے کے بعد سب چلے جاتے ہیں۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن کا جب وقت آیا
تو پھر وہی لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہی محفل میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے. محفل میلاد میں حضرت شاہ صاحب نے کچھ واعظ و نصیحت بیان کیا، نبی کی مدح و سرائی بیان کی. اس کے بعد جب محفل ختم ہو گئی، جنہوں نے کل سوال کیا تھا وہی پھر آگے آتے ہیں. اے پیر و مرشد، آپ سے ہم نے کل سوال کیا تھا، آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کا جشن منایا کرو، نبی کے نام پر میلاد کیا کرو. ارے آپ نے قرآن پڑھنے کو نہیں کہا، آپ نے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، آپ نے تسبیح کرنے کو نہیں کہا، آپ نے اور دیگر اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہا. ارے یہ تو فرض کام ہے، اس کا کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے جسے اللہ قبول فرماتا. حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی زبان سے ان الفاظ کو سنا، ان باتوں کو سنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج اور زکوٰۃ دینا مالدار کے واسطے فرض ہے، اور اچھے کام صدقات و خیرات کرنا اچھے کام ہے، قرآن کریم پڑھنا یہ اچھا اور مستحب کام ہے. لیکن یہ سب کرنا بندے کا کام ہے. اللہ چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس رب کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر معاملہ ہے کہ وہ چاہے تو بندے کے اعمال کو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے. لیکن فرمایا کہ جو بندہ، جو رسول کا امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں میلاد کرتا ہے، آقا کے نام کا جشن مناتا ہے، حضور کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، میرے شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال چاہے جتنے برے ہوں، اس بندے کے اعمال چاہے جتنے کالے ہوں، اس بندے کے اعمال چاہے جتنے خراب ہوں، یہ اس کے اعمال دیکھ کر اللہ قبول نہیں فرمائے گا. لیکن جس نبی کا تم نے میلاد کیا ہے، جس نبی کے نام پر تم نے خوشیاں منائی ہے، جس نبی کے نام کا تم نے جشن کیا ہے، تمہاری زبانوں کی وجہ سے نہیں، اللہ نبی کے میلاد کے صدقے میں اس محفل کو بھی قبول فرمائے گا، اور جتنے اس میں آئیں گے اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے گا. میرے دوستو اور پیارے عزیز ساتھیوں، یہ میلاد رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمیں منانے کا حکم ہمارے بزرگوں سے ہمیں دیا گیا ہے، اور بلکہ یہ سنت کسی اور کی نہیں بلکہ یہ سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے کہ رب نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا جہاں پر ذکر فرمایا، وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. کہ عیسیٰ سلام ہو اس دن جس دن تو پیدا ہوا، سلام ہو اس دن جس دن تجھے موت آئے گی، اور سلام ہو اس دن جس دن تجھے پھر زندہ کیا جائے گا. میرے دوستو، سلام اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پر بھیجا ہے، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی ذات ہے جن پر رب نے سلام بھیجا ہے. اور میرے نبی تو وہ نبی ہے جن کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجداں، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. میرا نبی تو وہ نبی ہے جو تمام انبیاء و مرسلین کا سردار ہے، تمام نبیوں رسولوں کا سردار ہے، جن کی امامت میں تمام نبیوں نے نمازیں پڑھی ہے. میرا نبی وہ امام الانبیاء ہے. میرے دوستوں، ان کا جشن منانا، ان کے نام پر میلاد کرنا کیوں کر ہمارے لیے روا نہ ہوگا، بلکہ یہ جائز اور مستحسن کام ہے. بے شک بندے کو اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی مولا اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ انہی کے آمد کے صدقے میں، انہی کے آمد کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں روشنی کی ہے. حفیظ جالندری نے ایک شعر کہا تھا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. وہی اجالا والا ہمارا نبی مکہ المکرمہ میں 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیر کے دن تشریف لایا، جن کی آمد کی خوشیاں زمین پر بھی منائی گئی، آسمان پر بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم یہی کہتے رہیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ اس آقا و مولا کا ذکر جمیل ہم اور آپ کر رہے ہیں جن کے ذکر کو فرشتے اور ملائک بھی کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، انہی کی آمد مکہ المکرمہ میں 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیر کے دن مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور میرے آقا کی آمد سے پہلے میرے دوستو آئیے ایک واقعہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ جب حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں آ گئے، یعنی آپ کی پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اللہ نے حضور کے بطن میں آنے کی برکت سے حضرت آمنہ کے جسم میں اتنی خوشبو عطا فرما دی تھی کہ وہ جدھر جاتی تھی اس گلی میں جس گھر میں داخل ہو جاتی تھی اس گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی تھی۔ یہ عالم جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی آمنہ، کیا تم نے کوئی عطر خریدا ہے؟ اے بیٹی، کیا تم نے کوئی خوشبو خریدی ہے یا تم نے کوئی خوشبو لگا لی ہے جس کی برکت سے جس گلی اور جس گھر میں تم جاتی ہو وہ سارا گھر مہک جاتا ہے، اس گھر میں خوشبو ہو جاتی ہے؟ یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اے عبد المطلب میرے والد محترم، نہیں، میں نے کوئی عطر نہیں خریدی ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدا ہے، بلکہ جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے اس بچے کی برکت سے اللہ نے میرے جسم میں وہ خوشبو پیدا فرما دی ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو آمنہ تم نے کہاں سے خریدی ہے، بلکہ یہ کوئی دنیا کی خوشبو نہیں ہے، بلکہ قدرت الہی میرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے اس کی برکت سے اللہ نے مجھے خوشبودار بنا دیا ہے۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ میرے دوستو، وہ آمنہ کا لال مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا۔ میرے آقا کی پیدائش ہوتی ہے تو سارا مکہ خوشیوں سے مہک جاتا ہے، سارے مکے میں نور بکھر جاتا ہے، چاروں طرف نورانیت چھا جاتی ہے۔ جو مکہ ابھی قحط شالی کا شکار ہو گیا تھا، جس مکے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے تھے، جانور اور انسان پانی پینے کے لیے محتاج ہو گئے تھے، پھلوں میں درخت نہیں آ رہے تھے، درخت اور پھل اور پتے سب سوکھ چکے تھے، لیکن میرے آقا جب مکہ میں پیدا ہوئے تو رب نے درختوں میں پھل بھی عطا فرما دیے، درختوں میں پھل بھی آ گئے، درخت لہلہانے لگے، درخت ہرے اور بھرے ہو گئے، جن بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں تھا سوکھ چکے تھے، نبی کی پیدائش کی برکت سے اللہ نے ان کے تھنوں میں دودھ عطا فرما دیا۔ رب نے چاروں طرف خوشیاں بکھیر دی، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جس کے آنے پر سب خوشیاں منانے والے ہیں، وہ مکہ کی سرزمین پر تشریف لے آیا ہے جو ظلم کو مٹانے والا ہے، جو زیادتی کو ختم کرنے والا ہے، جس کے صدقے میں اللہ پریشانی دور کر کے آسانیاں عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، میرا وہی نبی مکہ میں پیدا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ میں آیا ہے، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے مکے میں چاروں طرف رب نے نور بکھیر دیا، اور نور کا عالم بھی کیسا عالم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرا بیٹا محمد عربی پیدا ہوا تو میں نے اس کے نور کی برکت سے ملک شام کے قیصر و کسریٰ کے محلات کو بھی ملاحظہ فرما لیا۔ میں نے نور سے اس کے حضرت حضور کے نور سے ملک شام کے قیصر و کسریٰ کے میناروں کو دیکھ لیا۔ میرے دوستو، وہ نور والا اسی ماہ ربیع الاول میں تشریف لایا، اسی ماہ میں آپ کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اسی آقا کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کے تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ بھی خوشیاں منائیں، اپنے آقا کے نام پر میلاد منائیں، اپنے آقا کے نام کا جشن منائیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث قسمت کی بات ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں میرے دوستوں کہ میلاد منانے میں، خوشی منانے میں، جشن منانے میں کوئی شریعت کے خلاف ہم کام نہ کریں، اس لیے کہ شریعت کے خلاف کام کرنا پھر وہ ہمارے لیے ثواب نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے گناہ اور عذاب کا کام بن جائے گا۔
اس لیے ہم جو بھی کام کریں وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں، شریعت کے دائرے کے باہر رہ کر ہم کوئی کام نہ کریں، نہیں تو بجائے ثواب کے ہمیں عذاب ملے گا۔ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہمیں ایسی زندگی عطا کرتی ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اس محمد کا غلام جا رہا ہے کہ جس کے مکہ میں پیدا ہونے پر سارے مکہ کے لوگوں نے خوشیاں منایا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم ایسا نیک کام کریں، ایسے کوئی برا کام نہ کریں جو لوگ ہم کو یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے غلام ہے، ان کے نبی کے نام پر تو درخت اور کنکر کلمہ پڑھتے تھے، ان کا کہنا مانتے تھے، لیکن ہم بھی وہ غلام بنے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول شریف میں ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، قرآن کریم پڑھیں، غریبوں میں صدقہ خیرات کریں، اچھے کام کریں، روزے رکھیں اور اپنے اعتبار سے حضور کے نام پر جشن بھی منائیں، کیونکہ ہمیں جشن منانے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اسی طریقے پر منائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ مبارک و مسعود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔